میری جان نکل گئی جب مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، کیونکہ میری بڑی بیٹی شادی شدہ تھی اور وہ خود بھی ماں بننے والی تھی۔ میں شرم کے مارے اپنے بچوں اور شوہر کو یہ بات بتا نہ سکی، مگر جب حقیقت میرے سامنے آئی تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ مجھے اسی دن خبر ملی کہ میری بیٹی کا بچہ۔ کئی دنوں سے میرا دل گھبرا رہا تھا، مجھے چکر آ رہے تھے، میرا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ میں کچن میں ناشتہ بناتے ہوئے کئی بار دیوار کا سہارا لیتی۔ میری بیٹی میرے پاس آ کر کھڑی ہوتی، کہتی، امی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آرام کریں، میں گھر کا سارا کام کروں گی۔ ابھی 2 دن پہلے تو مجھے بیٹی کی خوشخبری ملی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ گھر میں سب کتنے خوش تھے، میرے شوہر بہت زیادہ خوش تھے، مگر میری اپنی حالت ایسی تھی، میرے دل میں ایک ایسا ڈر تھا جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ سچ نکل آئے، اور اگر ایسا ہوا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ میری بیٹی کی ابھی نئی شادی ہوئی اور وہ خود ایک ننھی جان کو دنیا میں لانے والی ہے، اور میں عمر کی اس دہلیز پر کھڑی ہوں جہاں صرف رسوائی نظر آتی تھی۔ اس دن گھر پر کوئی موجود نہیں تھا، میرے شوہر کام پر گئے ہوئے تھے، بیٹی اپنے سسرال گئی تھی۔ میں نے ہمت کی، میں نے اپنی چادر اٹھائی، اور میں کسی قریبی کلینک میں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہاں سب مجھے جانتے تھے۔ میں نے رکشہ لیا، شہر کے دوسرے کونے میں ایک چھوٹے سے کلینک پر پہنچ گئی۔ وہاں عورتوں کا بہت رش تھا۔ میں چادر میں اپنا آپ چھپائے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب میرا نمبر آیا تو میں اندر گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے غور سے دیکھا اور ایک ٹیسٹ لکھ کر دیا۔ میں وہاں سے نکلی، لیبارٹری جا کر وہ سیمپل دیا۔ 2 گھنٹے کے بعد جب رپورٹ واپس آئی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے مبارک دی، کہنے لگا آپ امید سے ہیں، مگر میرے لیے یہ مبارک کسی گالی سے کم نہیں تھی۔ میرا سر چکرانے لگا، مجھے ایسے لگا جیسے زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ واپسی کا راستہ میں نے کیسے طے کیا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے تو ہمیشہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھا تھا۔ اب میں اپنے شوہر سے کیا کہوں گی، اپنے بیٹوں کو کیا بتاؤں گی؟ جب میں گھر واپس آئی تو بیٹی بھی آ چکی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ اپنے ہونے والے بچے کے لیے کچھ کپڑے دکھا رہی تھی، کہنے لگی، ماں دیکھیں، میں نے یہ کپڑے اپنے بچے کے لیے خریدے ہیں۔ میں اس کے ساتھ بیٹھی، مگر میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ بیٹی نے میرا ہاتھ تھاما تو کہنے لگی، ماں آپ کا ہاتھ کتنا ٹھنڈا پڑ رہا ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ میں نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، میں کمرے میں جا کر لیٹتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے وہ رپورٹ تکیے کے نیچے چھپا دی، جیسے میں اپنا کوئی گناہ چھپا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا اب میری زندگی کی ہر خوشی ختم ہو چکی۔ رات کو جب میرے شوہر واپس آئے تو وہ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر اس بچے کے بارے میں بات کرنے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹی تم اپنا خیال رکھا کرو، اب تم پر 2 جانوں کی ذمہ داری ہے۔ میں کچن میں ان کے لیے چائے بنا رہی تھی، میرے آنسو چائے کے کپ میں گر رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی، یہاں ایک ننھی جان کی آمد پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور ایک وہ جان ہے جو میرے اندر ابھی پل رہی ہے، جس کے بارے میں سوچ کر مجھے صرف شرم آ رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں اس حمل کو گرانے کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا کہ یہ تو قتل ہوگا۔ میں ساری رات جاگتی رہی، اپنے اللہ سے دعا مانگتی رہی، یا اللہ کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ میری عزت رہ جائے۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ ننھی جان مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میرا کیا قصور ہے، تم مجھ سے شرمندہ کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تکیے کے نیچے اس رپورٹ کو کئی بار نکال کر دیکھا، ہر بار میرا دل زور سے دھڑکتا تھا، جیسے ابھی سینے سے باہر آنے کو تھا۔ اگلے دن جب میں ناشتہ بنا رہی تھی تو میرے شوہر کچن میں آئے
میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار سے پوچھا، بیگم میں دیکھ رہا ہوں کئی دنوں سے تم کچھ کھا پی نہیں رہی، تمہارا رنگ بھی زرد پڑتا جا رہا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، ارے ایسی کوئی بات نہیں، میرا بی پی کا مسئلہ ہے، مگر اندر سے میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر ڈھیلے کپڑے پہننا شروع کر دیے تاکہ کسی کی میرے جسم پر نظر نہ پڑے۔ دوپہر کے وقت میرے شوہر ڈرائنگ روم میں سب کو بلانے لگے، کہنے لگے، دیکھو اب بیٹی کے ہاں بھی خوشخبری آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں اب بڑے بیٹے کا رشتہ بھی کر دیا جائے۔ میری ایک پرانی جان پہچان والی ہے، ان کی بیٹی بہت اچھی ہے، میں نے سوچا ہے کہ کل ہم سب وہاں چلیں گے۔ شوہر کی بات سن کر میرے ذہن میں ایک ڈر تھا، اگر رشتہ دیکھنے گئے وہاں کسی سیانی عورت کی نظر مجھ پر پڑی تو میرا راز سب کے سامنے کھل جائے گا۔ میں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنایا، میں نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، آپ لوگ چلے جاؤ۔ شوہر کہنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگلے دن ہم سب رشتہ دیکھنے ان کے گھر پہنچے تو میرا برا حال تھا، میں نے چادر کو اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا، میں کوشش کر رہی تھی کسی کی میرے پیٹ پر نظر نہ پڑے۔ لڑکی کی ماں مجھے کہنے لگی، بہن آپ اتنی خاموش کیوں ہیں، کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ میں نے کہا، نہیں بہن، بس میرے سر میں تھوڑا درد ہے۔ میری بیٹی نے فوراً کہا، خالہ امی کی طبیعت کچھ دنوں سے بہت خراب ہے۔ وہ عورت مسکرا کر کہنے لگی، اس عمر میں عورت کو اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سب مل کر مجھے طنز کر رہے تھے۔ خیر واپسی پر گاڑی میں شوہر بہت خوش تھے، کہہ رہے تھے لڑکی والے بہت اچھے ہیں، انہوں نے رشتہ پکا کر دیا۔ میرے شوہر مجھے پوچھنے لگے، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں نے کہا، میرے سر میں عجیب سا درد ہو رہا ہے، میں سوچ رہی تھی جب میرے شوہر کو پتہ چلے گا ایک اور ذمہ داری بھی لائن میں لگی ہے تو تب وہ کیا کہیں گے۔ گھر پہنچ کر میں نے دیکھا بیٹی اپنے کمرے میں الٹیاں کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور اس کا سر پکڑ لیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، امی یہ سب کتنا مشکل ہے۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور سوچا، بیٹی تمہیں تو سب ہمدردی دے رہے ہیں، سب تمہارا خیال رکھتے ہیں، مگر میں جس درد سے گزر رہی ہوں اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں، مگر میری زبان کو میری ممتا اور میری غیرت نے بند کر رکھا تھا۔ بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو میرا دم نکلنے لگا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، مگر میرے لیے یہ رونق کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ میں نے درزی سے تمام ڈھیلے کپڑے سلوائے تھے، ہر وقت ایک بڑی چادر اپنے گرد لپیٹ کر رکھتی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ مہندی کی رات تھی، پورا گھر موسیقی اور ہنسی مذاق سے گونج رہا تھا۔ میں صحن میں مہمانوں کو چائے دے رہی تھی، اچانک میری دور کی نند نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، بڑے غور سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ارے باپی آپ کو کیا ہوا؟ آپ کا وزن اتنا جلدی کیسے بڑھ گیا؟ شادی کے ہر فنکشن میں سائے کی طرح دیواروں سے لگ کر چلتی رہی۔ بیٹی جو خود اب 5ویں مہینے میں تھی وہ بار بار میرے پاس آتی، مجھے کہتی، امی آپ اتنا کام کیوں کر رہی ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ میں بیٹی کو تڑپ کر دیکھتی اور اسے کہتی، بیٹی تم اپنا خیال رکھو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ جب بارات کا دن آیا تو میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو مجھے رونا آیا، میرا پیٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی چادر کو سینے سے اس طرح لپیٹ کر رکھا تھا جیسے سب کو ایسا لگے کہ سردی کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ محلے کی عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں، کہہ رہی تھی، دیکھو اتنی گرمی میں یہ چادر نہیں اتار رہی، نہ جانے ہم سے کون سی بیماری کو چھپا رہی ہے۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، میرے شوہر مجھے لے کر اسپتال پہنچے۔ اسپتال پہنچ کر جب میرے شوہر مجھے لیڈی ڈاکٹر کے کمرے کی طرف لے کر جا رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے پھانسی کے پھندے کی طرف لے کر جا رہے ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہوئے میرے شوہر سے کہا، آپ باہر جا کر انتظار کریں۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔
اس نے نرس سے الٹرا ساؤنڈ کی مشین تیار کرنے کو کہا۔ میرا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ جب اس نے الٹرا ساؤنڈ مشین پر دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ باہر جا کر میرے شوہر کو اندر بلا لائی۔ شوہر کے چہرے پر پریشانی کے بادل تھے۔ ڈاکٹر نے سکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ جس رسولی سے ڈر رہے تھے وہ رسولی نہیں، بلکہ آپ کے ہاں اللہ کی رحمت آنے والی ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ 7واں مہینہ چل رہا ہے، بچہ بالکل تندرست ہے۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ میرے شوہر کے چہرے کا رنگ ایک دم سرخ ہونے لگا۔ پھر انہوں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ ڈاکٹر شاید ہماری عمر اور بچوں کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اس لیے وہ مسلسل مبارکباد دے رہی تھی، مگر ہم دونوں کے لیے وہ کمرہ ایک جیل بن چکا تھا۔ اسپتال سے واپسی کا سفر ہم نے بالکل خاموشی کے ساتھ طے کیا۔ گھر کے پاس آ کر گاڑی رکی۔ میری طرف میرے شوہر نے دیکھے بغیر دھیمی آواز میں کہا، تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، میں آپ کو کیا بتاتی؟ بیٹی کے حمل کی خبر ملنے کے بعد میں یہ کیسے کہتی کہ میں بھی اسی حال میں ہوں؟ مجھے لگا کہ یہ سب میرا تماشا بنائیں گے۔ شوہر ایک گہری سانس لے کر کہنے لگے، تماشا تو اب بنے گا جب سب کو پتہ چلے گا۔ گھر آنے کے بعد بیٹی نے پوچھا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ تو میرے شوہر نے بڑے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا۔ کہنے لگے، ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں دی ہیں، اس کے پیٹ میں رسولی ہے، آپریشن کی ضرورت نہیں۔ میں نے دیکھا کہ بیٹی نے مشکوک نظر مجھ پر ڈالی، مگر وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ میں جب اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی تو مجھے ڈر لگتا، جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو میں اپنی بیٹی کے بچے کے سامنے اسے کیسے لاؤں گی؟ میں بس دن رات دعا کر رہی تھی، یا اللہ میری عزت رکھ لو، مگر قدرت کا لکھا کوئی نہیں بدل سکتا، اور وہ وقت اب قریب تھا جب یہ دیواریں بھی اس سچ کو چھپا نہیں پائیں گی۔ ہم میاں بیوی نے اس سچ کو ایک بھاری پتھر کی طرح اپنے سینے پر دبا رکھا تھا، لیکن جھوٹ کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ ایک رات جب گھر کے سارے لوگ سو رہے تھے، میں اور شوہر کمرے میں بیٹھے آہستہ آواز میں بات کر رہے تھے کہ اب 9واں مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اسپتال جانے کی تیاری کیسے ہوگی۔ شوہر پریشان تھے، کہہ رہے تھے، میں کسی دور کے اسپتال میں تمہارا داخلہ کرواؤں گا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میں روئے جا رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی، اگر بیٹی کو پتہ چلا تو وہ کیا سوچے گی کہ اس کی ماں اس عمر میں یہ سب کیا کر رہی ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے میرا بڑا بیٹا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی حیرت اور صدمہ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے پیچھے اس کی بیوی کھڑی تھی۔ وہ دونوں ہماری باتیں سن چکے تھے۔ بیٹے کی آنکھوں میں غصہ اور شرم صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، ابو یہ سب میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا آپ لوگوں کو ہمارا ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنی چادر میں خود کو سمیٹ لیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ بیٹے کا شور سن کر دوسرے کمرے سے چھوٹا بیٹا بھی آ چکا تھا۔ پورا گھر وہاں جمع ہو گیا۔ شوہر سر جھکا کر کرسی پر بیٹھے تھے۔ میں دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بہو نے آگے بڑھ کر میرے بیٹے کو خاموش کروانے کی کوشش کی۔ میرا بیٹا کہہ رہا تھا، اب میں باہر دوستوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے گھر میں اس عمر میں نیا مہمان آنے والا ہے۔ شوہر نے پہلی بار ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا، بیٹا بس کر دو، یہ اللہ کی دین ہے اور ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ ہر کوئی خاموش تھا۔ ان کی نظریں مجھ پر لگی ہوئی تھیں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جس دن کا مجھے ڈر تھا وہ دن آ چکا تھا۔ اب میری سفید پوشی کا بھرم ٹوٹ گیا تھا۔ بہو کی نظروں میں جو میری عزت خراب ہوئی تھی وہ مجھے جیتے جی مار رہی تھی۔ ابھی یہ سب ڈرامہ چل رہا تھا، اچانک میرے شوہر کو فون آنے لگا۔ یہ میری بیٹی کے شوہر کی کال تھی۔ میرے شوہر نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔
دوسری طرف سے ان کے داماد کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ کہنے لگا، ابا جی جلدی اسپتال پہنچیں، میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایمرجنسی آپریشن کرنا پڑے گا۔ میرے شوہر نے بیٹے سے کہا، جلدی سے گاڑی نکالو، ہمیں ابھی چلنا ہوگا۔ میں اپنی تکلیف بھول کر بیٹی کے لیے تڑپ اٹھی۔ میں نے اپنی چادر سنبھالی، گاڑی کی طرف بھاگنے لگی۔ میرا بیٹا مجھے ابھی بھی برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اسپتال کے راستے میں میرا دل مسلسل ڈوب رہا تھا۔ میں ایک طرف اپنی بیٹی کے لیے دعا کر رہی تھی، دوسری طرف میرے اپنے بدن میں ہلکا درد شروع ہو چکا تھا، مگر میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اسپتال پہنچے تو وہاں کا منظر بہت خوفناک تھا۔ بیٹی کے سسرال والے وارڈ کے باہر پریشانی میں ٹہل رہے تھے۔ بیٹی کو اسٹریچر پر ڈال کر آپریشن تھیٹر میں لایا گیا۔ میں وہاں باہر بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ بہو نے میری طرف دیکھا تو شاید وہ سمجھ گئی کہ میری حالت بھی ٹھیک نہیں۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور دبی آواز میں پوچھا، امی کیا آپ کو بھی درد ہو رہا ہے؟ میں نے بس خاموشی سے سر کو ہلا دیا، کیونکہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میرے شوہر سر جھکائے کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ بیٹا اور اس کا چھوٹا بھائی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ وہ اب بھی مجھ سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے جسم میں درد بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے اندر کی ہڈیوں کو توڑ رہا تھا۔ میرے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ ایک طرف میری بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، دوسری طرف میرا اپنا بچہ دنیا میں آنے کے لیے بے چین تھا۔ میرے شوہر نے جب میری حالت دیکھی تو وہ سب کچھ بھول کر میری طرف آئے، نرس کو آواز دینے لگے۔ ابھی مجھے دوسرے وارڈ میں منتقل کیا جا رہا تھا کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آئی، اس کے چہرے پر چھائی اداسی نے ہم سب کے دلوں کی دھڑکنوں کو روک دیا تھا۔ ڈاکٹر نے لمبی آہ بھری اور دھیمی آواز میں کہا، ہم آپ کی بیٹی کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، مگر افسوس بچہ زندہ نہیں۔ یہ سننا تھا کہ بیٹی کی ساس نے رونا شروع کر دیا۔ میرے شوہر جیسے پتھر کے ہو چکے تھے۔ بیٹے نے اپنا سر دیوار سے دے مارا۔ میری معصوم بیٹی جس نے کتنے ارمانوں کے ساتھ ننھے کپڑے سلائی کروائے تھے، اس کی گود اجڑ چکی تھی۔ مجھے لیبر روم میں لے جایا گیا، جہاں میرا ذہن صرف بیٹی کے گرد گھوم رہا تھا۔ مجھے نرسوں کی آواز دور سے محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ننھے سے بچے کے رونے کی آواز نے پورے کمرے کو بھر دیا تھا۔ نرس نے وہ بچہ میرے پاس لایا، کہنے لگی، مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا ہوا۔ میرے کانوں میں بیٹی کی وہ چیخ گونج رہی تھی جو وہ ہوش میں آنے کے بعد مار رہی تھی۔ اگلی صبح جب بیٹی کو ہوش آیا تو اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ بیٹی کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں جو دوسرے بیڈ پر لیٹی تھی، میں نے شوہر کو اشارہ کیا کہ وہ میرے قریب آئیں۔ میں نے شوہر کا ہاتھ تھام کر دبی آواز میں کہا، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میرا بیٹا میری بیٹی کو دیں، اسے کبھی پتہ نہ چلے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ میرے شوہر نے مجھے حیرت کے ساتھ دیکھا، کہنے لگے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی ممتا کو کیسے قربان کرو گی؟ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، میں تو ویسے بھی اس بچے کو دنیا سے چھپاتی پھر رہی تھی، لیکن میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، میں اسے جیتے جی مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ اور اس طرح میرے بیٹے کو میری بیٹی کی گود میں رکھا گیا۔ بیٹا جو کل تک مجھ سے نفرت کر رہا تھا، اس نے جب میری اس قربانی کے بارے میں سنا تو وہ میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، ماں مجھے معاف کر دو، میں آپ کو غلط سمجھ رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔